بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔ علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، میں نام لے کے علی کا یہیں جلا دوں گا۔ اور آپ کو فتح نصیب ہوئی الحمدللہ۔ سرزمین بیت المقدس جو ہمارا پہلا گھر ہے، جو پہلا مرکز ہے اسلام کا، اسلام کے ماننے والوں کا پہلا مرکز بیت المقدس ہے، اس پر اجارہ داری اور جگہ داری اور ایک قسم کا بدماشی کا جو اڈا بنایا ہوا تھا، الحمدللہ ایران کا ایک سید زادہ جو 19 اپریل 1939 کو دنیا میں آیا اور اس کی صورت، اس کی سیرت پر، اس کے مسالک کے ساتھ تعلقات درکنار ایک بات جو آج کے دن میں وہ کہہ رہا ہے، میڈیا پر وہ بہت عام ہو چکی ہے۔ اس نے کہا میں بوڑھا ضرور ہوں، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میری زندگی کے خطرات ہیں، مجھ پر باطل طاقتیں نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کا سید ہے، خاندان مصطفیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، نام اس کا سید حسینی ہامنائی ہے۔ اب مسلک کی بات کریں تو وہ ایک طرف خطہ پاکستان کے اندر کب سے فلسطین پر ظلم ہوتا رہا، جلسوں میں، جلوسوں میں، مساجد کے اندر ہم نے بڑے نعرے مارے، بڑی تقریریں کی، بڑا غصے کا اظہار کیا، ہم نے مصنوعات کی کٹ آف کی کہ اسرائیلی مصنوعات کا کٹ آف کیا جائے، لیکن اس فلسطین پر ظلم و تشدد بند نہ ہوا۔ ہم نے کشمیر پر بھی بولی بولنا سیکھی ہے، تقریریں کرنی سیکھی ہیں، جلوس کرنے سیکھے ہیں، جلسے کرنے سیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم دنیا والے جن کو کافر کافر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کی اور وہ یلغار کر کے حیدر کرار کی تلوار بن کر وہ جب للکار دینے لگے تو باطل طاقتوں کے ایوانوں میں ایک لرزہ طاری ہے۔ اس وقت ہر ایک اپنی سیاسی اور سماجی اور اقتصادی اور تمام لحاظ سے ان کی مرکز نگاہ جو ہے وہ ایران کی سرزمین ہے۔ ایرانی چاہے کم سے ہی 72 کہہ لو، مسلمان طاقتیں ان کا ساتھ دیں نہ دیں، ان کے ساتھ امام حسین کا ساتھ موجود ہے۔ تو صاحبان جی علی وقار، اصل میں لوگوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ لاحق ہے، اس وقت ایران کا جھنڈا فضا میں لہرا رہا ہے، دنیا والے کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، کوئی روٹی کھا رہا ہے امریکہ میں بیٹھا، کوئی انگلینڈ میں، کوئی ہالینڈ میں، کوئی اسپین میں، کوئی ڈینمارک میں، وہاں پر جانے کے ویزے بند ہو جائیں گے، وہ زبان درازی نہیں کرتے۔ لوگوں جو زبانیں نہیں کھول سکتے، جو ایک لفظ اپنے ان دنیا دار آقاؤں کے خلاف بول نہیں سکتے، خدا کی قسم قربان جاؤں اس سید زادے پر، جس سید زادے نے بولنا درکنار، اگر کوئی بولا بھی ہے تو وہ یہ بول رہا ہے برتن اٹھاؤ، اپنے گھر کا سامان اٹھاؤ، اسرائیل کو چھوڑ دو، بیت المقدس خالی کر دو، یا پناہ گاہوں میں کتے کی موت مر جاؤ، یہ کہہ رہا ہے یہ سید زادہ۔ اسرائیل تمہارا اب ادھر کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے۔